أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم العمل فسوف يعلمون. دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج آپ نے تراویح کی نماز میں 14واں پارہ سنا ہے۔ اس پارے میں 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، ایک سورہ ہجر کی اور دوسری سورت سورہ نحل ہے، جس کی تلاوت آپ کے سامنے تراویح کی نماز میں ہوئی ہے۔ پہلی سورت سورہ ہجر ہے، اور ہجر یہ حجر سے ہے، جس کا معنی ہے پتھر، اسٹون۔ اور اصحاب الحجر یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے، قوم سمود کو، ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں سے، پتھروں سے محلات تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے محل بناتے تھے، اور اس میں یہ لوگ بڑے ماہر تھے۔ اور ایسا ہی کیوں کرتے تھے؟ اپنے محلات کے لیے، گھروں کے لیے پہاڑوں کو تراشتے تھے، تاکہ وہ طوفانوں سے، زلزلوں سے، اور اسی طریقے سے بجلیوں سے، ہر اس طرح کی آفات سے وہ محفوظ رہیں۔ اس بنیاد پر وہ پہاڑوں کو تراش کر کے انتہائی مضبوط گھر بناتے تھے، انتہائی مضبوط۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہجر اس جگہ کا نام تھا، اس جگہ کا نام ہجر ہے جہاں پر یہ قوم آباد تھی، قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس بنیاد پر بھی ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایک انسان کتنے ہی مضبوط محل بنا لے، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے اپنے محل بنائے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس عذاب سے یہ بچ نہیں سکے۔ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے اس صورت میں فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ وہ وقت بھی ہوگا جب یہ کافر لوگ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش ہم بھی مومن ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ اس بات کی آرزو کریں گے۔ آج اسلام کو ٹھکرا رہے ہیں، اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کاش ہم بھی کیا ہوتے، مومن ہوتے۔ اور یہ تمنا یہ کب کریں گے؟ جب یہ دیکھیں گے کہ جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا رہا ہے اور جنتیوں کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ جب یہ دیکھیں گے جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے، تو اس وقت یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، آج ہم بھی جنت میں جاتے۔ اور ایک وقت اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اہل توحید کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک انسان توحید والا ہے لیکن بہت گنہگار ہے، بہت گنہگار ہے۔ اب اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن
جب وہ اپنے گناہوں کی سزا پا لے گا، بھگت لے گا، تو اس کی توحید کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ جب یہ کافر دیکھیں گے کہ آج اس انسان کو جو میرے ساتھ جہنم میں آیا تھا، اب اس کو اس کی اس توحید کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، تو اس موقع سے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی آج نکالا جاتا۔ یعنی اگر شروع میں نہیں پہنچ پائے تھے جنت میں تو بعد میں پہنچ جاتے۔ اس وقت یہ تمنا، اس طرح کی تمنا کریں گے۔ اور بھی باتیں مفسرین نے کہی ہیں کہ موت کے وقت بھی تمنا کریں گے اس چیز۔ موت کے وقت بھی جب فرشتے ایک مجرم انسان کو، ایک کافر کو جہنم کا نظارہ دکھاتے ہیں اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دکھاتے ہیں اس کو، تو اس موقع سے وہ تمنا کرتا ہے کاش میں مسلمان ہوتا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ ایک انسان کتنی بھی آرزو کرے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس وقت اس کے اسلام قبول کرنے کا ٹائم تھا، اس وقت تک اس نے ایسا نہیں کیا۔ آپ دیکھیے اس چیز کو آپ دیکھیے، گویا کہ اس کے اندر، اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے کہ ایک انسان کبھی کبھی چاہتا ہے حق کو قبول کرنا، لیکن وہ قبول نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو۔ لیکن کبھی ایک انسان کی زندگی میں اس طرح کا موڑ آتا ہے، وقت آتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرنا چاہتا ہے لیکن وہ قبول نہیں کرتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ قیصر کے نام خط بھیجا تھا اور قیصر نے آپ کے اس خط کو پڑھا تھا، اور اس خط کو سمجھنے کے لیے اس نے جناب ابو سفیان کو اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ان کو بلایا تھا اور ان سے معلوم کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ سے بخاری کی روایت ہے، کئی سوالات کیے تھے، جب اس کو جواب ملا نبی کے بارے میں تو اس کو پورا یقین ہوگا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور اس نے یہاں تک کہا کہ اگر میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کے پاؤں کو دھلتا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حکومت یہ میرے پاؤں کے نیچے تک پہنچ کر کے رہے گی۔ اس کو پورا یقین تھا، لیکن نہیں اسلام قبول نہیں کیا۔ اس طرح کی چیزیں ایک انسان کے یہاں آتی ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ حق کو قبول کرے لیکن وہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ آگے اللہ نے اس کو بتایا ہے، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وہ کھائیں، ويتمتعوا، اور خوب فائدہ اٹھائیں، انجوائے کریں، ويلههم الأمل، اور وہ پوری پلاننگ کر لیں، لمبی آرزویں کریں۔ تین چیزیں اللہ نے بتائی، اس لیے کہ ایک انسان جب دین اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اس کو مکمل چھوٹ نہیں رہے گی کہ جیسے چاہے وہ کھائے، جیسے چاہے وہ انجوائے کرے، اور جیسے چاہے وہ پلاننگ کرے، آرزویں کرے، اس کو چھوٹ نہیں رہ جائے گی، بلکہ وہ انسان جو ہے ایک دائرے میں آ جائے گا اور اس کے لیے ایک لمٹ بنا دی جائے گی۔ اس بنیاد پر بہت سارے لوگ بالکل آزاد رہ کر کے کھانا چاہتے ہیں، جو چاہے کھائیں اور جیسے چاہے انجوائے کریں، اور جس طرح سے چاہے وہ آرزو کریں، پلاننگ کریں۔ تو ایسے لوگ جو ہے اسلام کو قبول کرنے سے رک جاتے ہیں، اللہ نے کہا۔ لیکن فسوف یعلمون، بڑی دھمکی اس کے اندر۔ ایک شخص اگر یہ کہے آپ سے کہ تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا، پاؤں توڑ دوں گا، تو یہ معلوم ہے کہ وہ یہ کام کرے گا، لیکن اگر وہ کہے کہ میں تم کو دیکھ لوں گا تو اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، ہاتھ توڑے گا، پاؤں توڑے گا، یا ہم کو جان سے مار دے گا۔ یہاں اللہ کو وہی ان قریب وہ لوگ جان لیں گے ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، اس کو جان لیں گے۔ آگے اللہ رب
مبارک کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس ذکر کو، کتاب کریم کو، قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے یہ قرآن محفوظ ہے اب تک کے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ کتنے حوادث آئے، کتنی سازشیں کی گئی، کتنے پلاننگ کیے گئے، لیکن قرآن کریم کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آ سکی۔ یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کی بنیاد پر ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیے، اللہ نے کہا نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو، اس ذکر کو اتارا ہے، یعنی یہ چیز کا ہے، اوپر سے نازل ہوئی ہے، یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر اس کو پکڑو گے مضبوطی کے ساتھ تو بلندیوں پر جاؤ گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو پھر نیچے جاؤ گے، پستی میں جاؤ گے۔ اور اللہ نے حفاظت کی تو کیسے حفاظت کی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں لکھ دی گئی اور اس کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے، نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے قرآن کریم کی، سب سے زیادہ۔ اور اس کتاب کے سب سے زیادہ حافظ آپ کو ملیں گے، یہاں تک کہ اگر نعوذ باللہ قرآن کریم کے تمام نسخوں کو جلا بھی دیا جائے تب بھی لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ملیں گے جن کے دلوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حفاظت ہے۔ ایک انسان اگر ان نسخوں کو جلا بھی دے، ختم بھی کر دے، تب بھی وہ قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی تفسیر کے لیے بڑے بڑے علماء کرام کو پیدا کر دیا، اور جنہوں نے اس کتاب کی تفسیر کر کے اس کے معانی کی حفاظت کی کہ کوئی بھی بدبخت انسان اس کے معانی میں تحریف کر کے دین میں تحریف نہ کر دے۔ چنانچہ ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی تفاسیر کے ذریعے سے ہر طرح کی تحریف کا پردہ چاک کر دیا۔ یہ حفاظت اللہ رب العالمین کی، الفاظ بھی محفوظ ہیں، معانی بھی محفوظ ہیں، اور یہ رب العالمین کی حفاظت کی بنیاد پر ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی کتاب جس کا ایک ایک ورڈ محفوظ ہے، ایک ایک معنی محفوظ ہے، اس کتاب کو ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اس کو ہم گلے سے لگائیں، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، نمونہ بنائیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کا میرے پاس خزانہ ہے، اور خزانہ نہیں کا خزائن کا، ان تمام کے خزانے میرے پاس ہیں۔ ہم ایک اندازے کے مطابق اتارتے ہیں، لیکن جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اب آپ بتائیے کہ جس ذات کے پاس ساری چیزوں کے خزانے ہیں، ہاتھ تو اسی کے سامنے نہ ایک انسان کو پھیلانا ہے، مانگنا اسی سے نہ ہے جس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں۔ اب اگر اس ذات کو چھوڑ کر کے، جس کے پاس سارے خزانے موجود ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ایک ایسوں سے ایک انسان مانگے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، جتنی کوئی بھی چیز ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کے خزانے میرے پاس ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے پھر ابلیس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا۔ ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 دروازے۔ ایک دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور بھی دروازے جنت میں ہیں۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، جنت میں 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، اور لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اسے ہر دروازے کا حصہ بٹا ہوا ہے۔ کس دروازے سے کس کو جانا ہے، کس مجرم کو کس دروازے سے جانا ہے، اس کا
بٹا ہوا ہے جہنم کے 7 دروازوں میں سے، اور یہ 7 دروازے ہیں۔ سوال یہ کہ 7 ہی کیوں ہیں؟ 7 6 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 7 دروازے ہیں۔ دیکھیے آپ، ایسا ہے کہ جو لوگ گناہوں کے مرتکبین ہیں، گناہ کے جو ارتکاب کرنے والے ہیں، وہ عام طور پر 7 بڑے مذاہب میں آپ کو بٹے ہوئے ملیں گے۔ 7 بڑے مذاہب، جیسے کہ یہود، نصارہ، مجوس، صابئین، ایسے ہی کفار مشرکین، منافقین۔ تو اس طریقے سے آپ کو 7 بڑے مذاہب میں یہ ملیں گے بٹے ہوئے۔ اسی بنیاد پر جہنم کے 7 دروازے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا، اور بعض نے بھی کہا کہ الگ الگ جرائم کے اعتبار سے، جیسے ایک زانیوں کا ایک گروپ ہے، چوروں کا ایک گروپ ہے، فلاں کا ایک گروپ ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں سے ان کو داخل کیا جائے گا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سے دروازوں سے مراد جہنم کے درجات ہیں، جہنم کے طبق ہیں، اس کے درجات ہیں، یہ اس سے مراد ہیں، اور اس کے 7 طبق ہیں، 7 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے، جو پہلا طبق ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جہنم ہے۔ پہلا درجہ وہ جہنم ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ لظہ، جو قرآن نے دوسری بیان کیا ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ طبق اس کا جہنم کا وہ لظہ ہے، اور تیسرا طبق کا حطمہ ہے، اور چوتھا طبق اس کا جو ہے وہ سعیر ہے، اور 5واں یہ سقر ہے، اور چھٹا یہ جہیم ہے، اور 7واں حاویہ ہے۔ یہ 7 طبق، ان 7 کا ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا۔ یہ 7 طبق مراد ہیں ان 7 ابواب سے، اور ان میں جو سب سے اوپر کا درجہ ہے، سب سے اوپر کا درجہ، اس میں موحدین کو ڈالا جائے گا، یعنی وہ توحید والے جو گناہوں میں لت پت رہے، جو گناہوں میں لت پت رہے۔ توحید تو ہے ان کے یہاں، لیکن ان کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، تو ان کے لیے وہ پہلا طبق ہوگا، پہلا درجہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں یہود کو، تیسرے درجے میں عیسائیوں کو، اور چوتھے درجے میں صابئین کو، 5واں میں مجوس کو، اور چھٹے میں مشرکین کو، اور سب سے آخری طبق میں منافقین کو 7ویں طبق کے اندر۔ یہ باضابطہ مفسرین نے، علامہ شوکانی وغیرہ نے اس کو لکھا ہے۔ اس طریقے سے جہنم کی ابواب ہیں۔ ایک انسان جو توحید پرست ہے، اس کو بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی نعمت عطا کر دی ہے، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، ورنہ اگر ایک انسان گناہوں میں لت پت ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں سے بڑھ جاتے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے اللہ کا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں نکل کر کے جنت میں جائے، لیکن ایک شروع میں اس کے لیے جہنم ہے۔ آگے اللہ نے کہا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العظیم علیم۔ میرے بندوں کو بتا دیجیے، میرے بندوں کو، یعنی میرے وہ بندے جو گنہگار ہیں ان کو بتا دیجیے کہ میں غفور الرحیم ہوں، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، اور میرا عذاب یہ انتہائی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہنا ہے، ڈرتے رہنا ہے۔ اگر آدمی اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوا تو وہ انسان پھر گناہوں میں جا کر کے پھنستا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے۔ آگے آپ دیکھیے گناہ جو ہے، گناہ جب تک یہ گناہ ہو اس وقت تک ایک انسان کے سدھرنے کی امید رہتی ہے، لیکن جب یہ گناہ نشہ بن جائے تو پھر انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اب اس کے سدھرنے کی، سنبھلنے کی امید نہیں رہ جاتی ہے۔ قوم لوط کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، اور ان کے
تعلق سے ہی ہوتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ بالکل اپنی بدمستی میں ان کے یعنی اس گناہ کو کرتے کرتے بالکل وہ گناہ ان کا نشہ بن گیا تھا، اور اس گناہ میں بالکل ایسے مست ہو گئے تھے کہ اس کو وہ کسی طرح سے جرم ہی نہیں سمجھتے تھے، اور کوئی بھی انسان کچھ بھی سمجھائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ کوئی بھی ملامت کرے، کچھ بھی کرے، اس کی ملامت کو، اس کی جان ڈپٹ کو، پھٹکار کو سننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو ایسا انسان وہ اس کا گناہ نہیں ہے، گناہ کیا ہے، وہ نشہ بن گیا۔ اور جب ایک انسان کا گناہ نشہ بن جائے تو پھر اس انسان کو سدھرنے کی امید نہیں رہ جاتی ہے۔ اس قوم کا یہی حال تھا۔ قوم لوط کا الگ تذکرہ کیا یہاں پر، کیسے ان کو برباد کیا گیا، ایسے ہی اصحاب الایکہ کا تذکرہ کیا ہے، ان کا بھی تذکرہ کیا اصحاب الایکہ کا۔ ایکہ کہتے ہیں گھنے درخت کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد ہے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ ان کا زمانہ قوم لوط کے بعد ہے۔ یہ قوم بھی مشرک تھی، رہزنی کرتی تھی، ناپ طور پہ کمی کرتی تھی، اور نہ جانے کیسے تھی۔ اللہ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ واقعات کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو اس طرح کی برائیوں سے بچائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک پریشان حال کے لیے نسخے کیمیا بتایا۔ آپ کو پریشانی ہے، طرح طرح کی پریشانی، دل تنگ ہو رہا ہے مسائل کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ دو کام کیجئے، آپ دو کام کیجئے، آپ کا سینہ جو تنگ ہو رہا ہے وہ وسیع ہو جائے گا، کشادہ ہو جائے گا، اور آپ کو جو پریشانیوں نے گھیر لیا ہے وہ پریشانیاں آپ کی دھیرے دھیرے چھٹ جائیں گی، دور ہو جائیں گی۔ دو کام آپ کو کرنا کیا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے، اور وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ رب کی تسبیح کو لازم پکڑیے، اس کی حمد و ثنا کو لازم پکڑیے، اور سجدے کو لازم پکڑیے۔ پریشانیاں یہ چھٹ جائیں گی، تکلیفیں، غم اور دل کی تنگی، یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی، دور ہو جائیں گی۔ یہ نسخہ کیمیا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ آگے ہمارے سامنے سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ایک پر ایک نعمتیں، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنی نعمتوں کا بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرماتا ہے، یہ کھیتیاں، یہ درخت، اور اس طریقے سے یہ پودے، یہ سب اس پانی سے بڑھتے ہیں، اگتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ سواریاں، اس وقت تو گھوڑوں کی سواریاں تھیں، گدھوں کی سواریاں تھیں، خچر تھے، یہ انہیں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے۔ ظاہر اس وقت یہ بڑی بڑی گاڑیاں گاڑیاں تھیں نہیں، جو سواریاں اس وقت تھیں قرآن کے نازل ہونے کے وقت اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ نے سمندر کا ذکر کیا ہے، سمندر کا، کہ سمندر جس کو دیکھ کر کے ایک انسان ڈر جائے، اگر واٹس ایپ پہ بھی دیکھے تو خوف محسوس ہو، وہ سمندر اللہ رب العالمین اس سے ایک انسان کی روزی کو نکالتا ہے، مچھلیاں اس سے نکلتی ہیں اور ایک انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان نعمتوں کے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، اس کی نعمتوں کو محسوس کرے، پوری صورت میں ایک پر ایک نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے، اور انسانوں کو دعوت دی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کے انعامات کی آپ قدر کریں۔ اور دیکھیے، ہم فرشتوں کو دیکھتے نہیں ہیں، فرشتے کس شکل میں آتے، کس حالت میں جاتے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن قرآن
یہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک انسان نیک ہو تو فرشتے اس کے پاس خوبصورت شکل میں آئیں گے، اچھی شکل میں آئیں گے فرشتے اس کے پاس. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ نیک ہیں فرشتے ان کے پاس اچھی حالت میں آتے ہیں، اچھی حالت میں آتے ہیں. ایک مسلم لکھتا ہے کہ من عاش طیبا توفاہ اللہ طیبا، جو انسان طیب زندگی، اچھی زندگی، طیب زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی حالت میں اس کو موت بھی عطا فرمائے گا. تو فرشتے اس کے پاس اچھی حالت میں آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ظاہر ہے کوئی آ کر کے ہم کو سلام کر لے تو ساری پریشانی تو ویسے ہی دور ہو جائے گی، سارا خوف دور ہو جائے گا. سلام علیکم، اور پھر کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کی بنیاد پر، جو اعمال تم کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کو بہت اچھی طرح سے گزارنا ہے تاکہ ہماری موت بھی اچھی حالت میں آئے اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی بھی ہماری اچھی ہو. اس لیے کہ اصل زندگی تو وہی ہے، دنیا تو بہت تھوڑی زندگی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے دوسری اور نعمتوں کا یہاں ذکر کیا ہے. شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے، ایسے ہی چوپایوں کا ذکر کیا ہے، جانور جن سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. یہ دودھ کیسے نکلتا ہے، اس میں اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا. من بین فرث و دم لبنا خالصا، کی خون اور گوبر، ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، اور اس کے بیچ سے اللہ رب العالمین خالص دودھ کو نکالتا ہے. خالص کا مطلب یہ ہے کہ اس دودھ کے اندر نہ تو گوبر کی آمیزش ہے اور نہ ہی خون کی آمیزش ہے، خالص دودھ کو نکالتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا، اور بہت ہی پوائنٹڈ باتیں اس کے اندر ہیں. آپ دیکھیں شہد کی مکھی کیا ہے، یہ ایک زہریلی چیز ہے، زہریلا جانور ہے، لیکن وہ مکھی پھول پر جا کر کے بیٹھتی ہے، اس کے رس کو چوستی ہے، بلکہ اس کو کھاتی ہے. قرآن نے کھانے کا لفظ استعمال کیا، کلی، اس کو کھاتی ہے. اب جس چیز کو وہ کھاتی ہے وہ اس کے پیٹ میں جا رہی ہے وہ چیز، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے جس چیز کو نکالتا ہے وہ ایک میٹھی چیز ہے، بالکل میٹھی چیز، اور ایسی چیز جس میں زہر کا کوئی پہلو نہیں ہے، بالکل اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے کہ ایک زہریلا جانور آپ کو اگر ڈس لے تو آپ پریشان ہو جائیں، اس کے پیٹ سے جو چیز نکل رہی ہے اس میں کیا شفا للناس، لوگوں کے لیے کیا شفا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی تمام قدرتوں کو اور تمام انعامات کو ذکر کیا ہے. تفسیر کا موقع نہیں ہے، بہت ہی شارٹ میں چل رہا ہوں کہ باتیں آ جائیں، وقت ہو گیا ہے. اور اس طریقے سے ان انعامات کو ذکر کیا اللہ نے، اور اخیر میں اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم یہ اکیلے ایک امت تھے، جماعت تھے، تنہا. آپ دیکھیے مفسر کہہ رہا ہے کہ ما اعظم الخلیل، خلیل ابراہیم کتنا عظیم، کتنی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو تنہا ایک جماعت قرار دیا، تنہا. اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے، علماء نے مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ہے اور وہ حق پر ہے، قرآن و سنت کو ماننے والا ہے، تو وہ اکیلے جماعت ہے، وہ اکیلے جماعت ہے. دوسری طرف اگر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ ہے لیکن وہ باطل کو ماننے والے ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہے. جماعت کون ہے؟ جو قرآن و سنت کو ماننا ہے، گرچہ وہ تنہائی میں نہ ہو. اس وجہ سے ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام حق کے پیروکار تھے، اللہ نے کو تنہا جماعت قرار دیا. ہمیں ان باتوں پر اللہ